موجزہ علامہ خوشتر ربانی صاحب نہیں دیے, ہمارے ابا نہیں دیے سو, اللہ دیے سو ہے. نبی کو موجزہ کون دیے؟ نبی کی انگلی میں یہ کمال خدا نے پیدا کیا. حبیب تو اشارہ تو کر, میرے مصطفیٰ تو انگشت مبارکہ کو ہلا تو دے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی ذمہ داری میری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میرے حبیب, میری قدرت نے تو سورج کو ڈبا دیا, تو ہاتھ اٹھا دے, میں سورج کو پلٹا دیتا ہوں. حبیب تو ہاتھ اٹھا تو دے. اب دیکھتا ہوں سورج کی کیا مجال ہے. میرا حبیب ہاتھ اٹھا دے اور وہ پلٹ کرنا ہے. حبیب تو ہاتھ تو اٹھا. حبیب نے ہاتھ اٹھائے, سورج پلٹ کے آ گیا. اللہ اللہ ہو کر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, سورج کو جماعت والے نے پلٹائے. اللہ اللہ ہو کر حبیب خدا کی خاطر, اپنے محبوب کی خاطر اپنی قدرت پلٹ رہا ہے. اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ, اللہ کی قدرت ہرگز بدلی نہیں جاتی. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی قدرت نہیں بدلتا, مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو قدرت بدل دی جاتی ہے, طریقہ پلٹ دیا جاتا ہے, سنت تبدیل ہو جاتی ہے. مصطفیٰ یہ میری قدرت ہے. سورج صبح نکلے گا, رات میں ڈوبے گا, چاند رات میں آئے گا, صبح چھپ جائے گا, مگر تو اشارہ کر میں چاند کو توڑ دوں گا. تو اشارہ کر میں ڈوبے سورج کو پلٹا دوں گا. اللہ اللہ ہو کر جس کی خاطر اپنی قدرت بدل دے, اور غلام ہو کر میلاد منا لے تو ٹینشن کی کیا بات ہے جی؟ ہندوستان کا مسلمان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, شہر والدہا, شہر والدہا, کہہ رہی ہے یہ فضا, آ گئے ہیں مصطفیٰ. تو پیارے بزرگ اور دوستو, جب خدا خدا ہو کر قدرت بدل لے, بندہ ہو کے نعت پڑھ لے تو ٹینشن کی کیا بات ہے بھائی؟ سبحان اللہ. نہیں, خدا خدا ہو کر اس کے بنائے ہوئے چاند کو اب بنایا. آدم کو بعد میں بنایا, چاند کو پہلے بنایا. آدم کو بعد میں بنایا, چاند کو پہلے بنایا. بات حبیب پی کے آئی تو توڑ کے پھینک دیا. بات حبیب کی آئی تو بولے میرے مصطفیٰ تیرے اوپر سے قربان ہے یہ. حبیب تو اشارہ تو کر, ایک کو مشرق میں ڈالتا ہوں, دوسرے کو مغرب میں ڈالتا ہوں. ارے خدا خدا ہو کر اپنی قدرت کو جس نے اپنے لیے بنایا ہے, اپنے اظہار کے لیے بنایا ہے, اپنے حبیب کے لیے توڑ دیا. ہم لوگ رات میں جگ کے میلاد پڑھ لے تو شرک ہو جاتا. ابا بابا بابا کیا ہے رے پٹھے, حولے تو نبی کو سمجھائیچ نہیں. نہیں, اگر تو نبی کو سمجھ گیا نا, ہم لوگ تو بھی کنجوس لوگ ہیں, سال میں ایک وقت جلوس نکال رہے, تو روزانہ نکالتا. ہم لوگ کنجوس لوگ ہیں جو سال میں ایک وقت جلسہ کرتے, تو بیٹا روزانہ کرتا. تو سمجھا تو نبی کو, نبی نبی ہے میرے بھائی.
حضرت صالح علیہ السلام، کون؟ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دو پیغمبروں کا ایک ہی عقیدہ تھا، اس لیے ایک ہی حوالے سے سنا دیتا ہوں۔ الیاس علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ پر نازل ہونے والے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے، اور وہ پیغمبر کی شان یہ ہوگی وہ جدھر سے گزریں گے بس خوشبوئیں ہی خوشبوئیں مہکیں گی، ہائے ہائے ہائے، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں مہکیں گی، اور وہ نبی کی یہ شان ہوگی وہ چلیں گے تو ابر ان پر سایہ کیا ہوا ہوگا، وہ نبی کی یہ شان ہوگی کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے۔ صفات مصطفیٰ صحیفہ الیاس میں لکھا ہوا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، ایک شخص تھا جو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے وہ معذور تھا، اور وہ ایک جو ہے لکڑی کی بنڈی پر بیٹھ کر اپنے جسم کو بڑی مصیبت سے ڈھکیلتا تھا۔ تو وہ شخص جو ہے یہ کتاب پڑھا ہوا تھا صحیفہ الیاس، تو اس نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ شان ہوگی۔ تو اتفاق سے وہ رستے سے گزر رہا تھا، خوشبوئیں آنے لگی، خوشبوئیں آنے لگی، تو بڑا پریشان ہو رہا ہے، خوشبوؤں کا ذکر تو میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، یہاں سے ایسے خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھا تو کیا ہے، ایک بزرگ تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں، اور دیکھتا کیا ہے کہ ان کے اوپر چھاؤں بھی ہے، تو چلا اٹھا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ الیاس علیہ السلام جیسے ہی سنے کہ کوئی شخص محمد کا نام لے کر پکار رہا ہے، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، دیکھے تو بڑا معذور ہے، اور حضرت الیاس نے اس سے پوچھا تم نے کس کو پکارا؟ کہا میں نے آپ کو پکارا۔ تو کہا تو نے مجھے محمد کے نام سے پکارا؟ کہا ہاں ہاں میں نے آپ کو محمد کے نام سے پکارا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک صحیفے میں پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی یہ شان ہوگی، وہ چلیں گے تو رستے سے خوشبو آئیں گی، چھاؤں ابر ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوگا، اور وہ تیز رفتاری سے چلیں گے۔ میں نے دیکھا تو یہ صفات تم میں موجود پائی، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ تم ہی محمد ہو، اس لیے پکارا۔ تو کہا سن سن، میں محمد نہیں ہوں، میں محمد نہیں ہوں، کاش کے میرا رب مجھے الیاس پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کی گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو فخر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے ان کے گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو بڑے فخر کی بات تھی۔ اللہ اللہ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اب لوگوں کو جب ہم یہ عظمت مصطفیٰ بتائے تو ان لوگوں کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں مولانا سب صحیح ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، لوگ امت۔ میں بولا امی کے پیراں پڑھنا، ہاں امی کے پیراں پڑھنا، ابا کو پیرا مارنا، امی کے پیراں پڑھنا، ابا کے پڑھے تو امی کی عزت کم ہو جاتی کیا؟ زور سے بولو۔ اچھا ابا کے پیراں پڑھے، امی کو لائٹ لے لیے تو امی پوچھے کیا رے پوٹے خالی بابا کے پڑھتا، اماں کی عزت نہیں؟ نہیں، ابا کے پڑھانا، ابا کے پڑھا، خالی ابا کو مانتا ہوں، امی کو نہیں مانتا۔ ابا کھینچ کے دیے، دیکھے بولے بیٹے تم ابا سے نہیں آئے، ابا امی سے آئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابا کو ماننے سے امی کی عزت کم نہیں ہوتی، امی کو ماننے سے ابا کی عزت کم نہیں ہوتی، دونوں کو مارے تو مانے تو اس کی عزت بڑھ جاتی۔ یہ دیوانہ ایسی چھے، کیا بات ہے۔ رسول اللہ کو مانے تو بولتا اللہ کو نہیں مان رہے، ارے حولہ ہوگا کیا؟ اللہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، اللہ اللہ ہے اور یہ رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ خوش ہوتا، اللہ خوش ہوتا، اللہ
خوش ہوتا. اللہ کو اللہ بولے تو رسول اللہ خوش ہوتے, رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ خوش ہوتا. اللہ کی عظمت بیان کرنے سے نبی کی بے ادبی نہیں ہوتی, اور نبی کی عظمت بیان کرنے سے اللہ کی بے ادبی نہیں ہوتی. اللہ کی عبادت میں اللہ کی تعریف کر, جلسے میں بیٹھا تو نبی کی تعریف کر. بات سمجھ آئی؟ نماز میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, اللہ اکبر. نماز میں کھڑ کے کوئی بھی سلام نہیں پڑھتا. نیا فارمولا آیا تمل ناڈو میں, نماز میں کھڑ کے کوئی بھی سلام. نماز میں کھڑے تو نماز اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے سامنے ٹھہرا تو بول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو سلام تو پھر, اس سے پہلے تیرا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دیتا ہوں. نماز میں کھڑو تو اللہ کی تعریف کرو, جلسے میں بیٹھے تو نبی کی تعریف کرو. نماز پڑھنے سے اللہ اس کا رسول خوش, یہاں تعریف کرنے سے اللہ اس کا رسول. یہاں تعریف کرے تو نبی اللہ کے برابر. میرے جیسے 56,000 کروڑ مولانا صبح قیامت تک بھی تعریف مصطفیٰ کرتے رہے تو بھی خدا کی قسم نبی حضور کے برابر, حضور اللہ کے برابر, اور حضور کی تعریف بھی ادا نہیں ہوتی پوری. یہ بھی سن لو, حضور اللہ کے برابر بھی نہیں ہوتے اور حضور کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی. حضور ایسی شان کے مالک ہے, سبحان اللہ. حضور کی تعریف کرنے سے حضور اللہ کے برابر نہیں ہوتے. بات سمجھ آئی؟ میں ہمارے ایم ایل اے صاحب کو بلایا, بٹھا کے پھولا پنا, پرائم منسٹر کے برابر کر دیے آپ. ہولا ہوگا کہہ رہے پھول پہنتے کہ پرائم منسٹر بن جاتے. یہ کب ہوتا معلوم؟ جاہلاں پورے مل کے ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایسے عقیدے نکلتے. عالموں کی صحبت میں بیٹھے تو ایسے عقیدے نہیں بنتے. نہیں, میں اور 4 گھنٹے بھی تقریر کر لیا تو علامہ خوشتر ربانی نہیں بنتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ میں کچھ بھی بن سکتا ہوں, میں علامہ بن سکتا ہوں, مولانا بن سکتا ہوں, مفتی صاحب بن سکتا ہوں, قاضی صاحب بن سکتا ہوں, پوری دنیا کے اندر تقریر کر سکتا ہوں, مگر سید زادہ کہاں سے بن سکتا ہوں جی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی بن سکتا ہوں مگر سید زادہ اج میں یہاں نہیں بن سکتا ہوں تو وہاں کیسا بن سکتا ہوں؟